بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ سورۃ النبأ ہے، 30ویں سپارے کی یہ پہلی سورت ہے۔ یہاں سے 30واں سپارہ بھی شروع ہوتا ہے اور یہی سورۃ النبأ کا آغاز ہے۔ اور اس سورت کا نام بھی جیسا کہ آپ نے سنا اس سورت کے بالکل شروع میں ہی ہے، پہلی آیت میں نہیں البتہ دوسری آیت میں ہے، اور آیتیں چھوٹی چھوٹی ایک ایک دو لفظوں والی۔ اما یتساءلون آیت مکمل، عن النبأ العظیم دوسری آیت مکمل، جو کہ مکی آیات کا امتیاز۔ میں نے تقریباً ہر مکی صورت کے، یہ زیادہ تر مکی صورتیں ہی گزر رہی ہیں، ہر مکی صورت کا ایک خاص وصف اور ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ اس کی آیات چھوٹے چھوٹے گنے چنے کلمات پر مشتمل ہوتی ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ اور اس مکی صورت کے دوسری ہی آیت میں اس کا نام موجود ہے، عن النبأ العظیم۔ نبأ خبر، اور خبر یہاں جو النبأ العظیم ہے، یہ نبأ کا معنی خبر، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ بعض اہل علم نے، علماء تفسیر نے لکھا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور زیادہ تر کا رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے۔ اور قیامت کے دن کے قرآن کریم میں متعدد نام آئے ہیں، جیسا کہ پہلے ایک صورت ہم پڑھ چکے ہیں، القارعہ، معروف چھوٹی سی صورت ہے، بظاہر تھوڑے سے کلمات، تھوڑی سی آیات ہیں۔ القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یہ القارعہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ اسی طرح ایک صورت ہم اور پڑھ چکے ہیں، وہ ہے صورت الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ یہاں غاشیہ بھی قیامت کا نام ہے۔ القارعہ کا معنی کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹا دینے والی، اور الغاشیہ کا معنی ڈھانپ لینے والی۔ القارعہ بھی قیامت کا نام، الغاشیہ بھی قیامت کا نام، اور یہ النبأ بھی قیامت کا نام۔ اور آگے قرآن کریم میں الواقعہ، ایک سورت کا نام سورۃ الواقعہ، اذا وقعت الواقعۃ لیس لہا۔ یہ قرآن کریم کی جو پوری صورت ہے اس کا نام الواقعہ، یہ بھی قیامت کا نام۔ اور ایک صورت ہے الحاقہ،
اس طرح ایک نہیں کئی نام قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قیامت کے کئی نام ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے ہی ایک نام النبا بھی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی کئی ایک مرتبہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو 2 حصے ہیں، نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، مکہ کی زندگی کے 13 سالوں کے دوران اللہ رب العزت نے مکہ والوں کو توحید، مکہ والوں کو موت، مکہ والوں کو حشر اور دوبارہ اٹھایا جانا، اور مکہ والوں کو آخرت، یا یوں کہیں کہ 3 موٹے موٹے مسائل، ایک توحید، دوسرا موت، اور تیسرا معاد، دوبارہ اٹھایا جانا اور جواب دہی۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں، اور مطلقاً یوں کہہ لیں کہ ایمانیات، مکہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو سب سے زیادہ زور دیا وہ ایمانیات پر تھا۔ اور ایمان کیا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں سب کو یاد ہے، بچپن میں ہمیں وہ سکھا دیا جاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت۔ لیکن سب کو یاد ہوگا نا، ایمان کے کتنے ارکان ہیں گنتی میں؟ 6۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور یہ جو جملہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کو کہا جاتا ہے ایمان مجمل۔ مجمل یعنی مختصر، بریفلی چند کلمات جو ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت، یہ 6 کی گنتی ہو گئی۔ یہ پلرز آف فیتھ، جیسے 5 پلرز آف اسلام ہیں، یہ پلرز آف فیتھ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان 6 ارکان کی تعلیم ہمیں الحمدللہ بچپن میں دے دی جاتی ہے۔ بچوں کو قرآن کریم پڑھانا شروع کرتے ہیں تو شروع میں یہ بتا دیا جاتا ہے۔ انہی 6 کی، یا اس سے ساتھ ہی اس کو اور بریف کریں تو 3 موٹے موضوعات جو ہیں، ان کی تعلیم مکہ کی زندگی میں اس پر زیادہ تر زور دیا گیا۔ قرآن کریم میں بکثرت آیات، بکثرت صورتیں، بار بار وحی میں وہی موضوع جو ہے وہ دہرایا جاتا رہا۔ اس صورت میں بھی جو موٹے موٹے 3 موضوع ہیں وہ یہی ہیں۔ قیامت کا ذکر ہے، جہاں سے آخرت شروع ہوتی ہے، اور آخرت کا ذکر ہے، اور اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور ہماری زندگی یہ اور اگلی اور سوال و جواب، انہی موضوعات کو، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے موضوع کو اس صورت میں بھی مجموعی طور پر بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس صورت کا آغاز اللہ نے سوالیہ انداز سے کیا، عما یتساءلون، لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عما، اس سپارے 30ویں کا نام عما ہے، عین میم عما۔ عما یتساءلون، اے میرے نبی یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور آگے فرمایا عن النبأ العظیم، کیا وہ بہت بڑی خبر جو آنے والی بات ہے، آنے والی چیز ہے، آنے والا واقعہ ہے، کیا یہ لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، اور وہ واقعہ، وہ خبر، وہ عظیم بات جس کے بارے میں ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور وہ اختلاف کس نوعیت کا تھا قیامت کے بارے میں؟ اہل مکہ کا، یا مکہ اور موجودہ لوگ جو تھے ان کا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن کریم نازل ہوا مکہ میں، لیکن کوئی یہ صرف مکہ والوں کے لیے تو نہیں تھا نا۔ قرآن کریم نازل ہوا مکہ میں، لیکن اس کے مخاطب مکہ والے، مدینہ والے، سعودی عرب والے، پاکستان والے، انڈیا والے، ساری دنیا کے مسلمان۔ قرآن کریم کے مخاطب پوری دنیا، نہ صرف مسلمان بلکہ قرآن کریم کا مخاطب ہر انسان، وہ کسی رنگ و نسل کا ہو، کسی ملک و قوم کا ہو، کسی علاقے کا ہو، وہ سارے ہی قرآن کریم کے مخاطب ہیں۔ قرآن نے سب کو خطاب کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، لوگ آپ سے، اس وقت کے لوگ اور قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں،
وہ پوچھتے کیا ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں۔ اب وہ عظیم خبر، ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے، بعض علماء نے، عام لوگوں نے، بعض علماء تفسیر نے کہا کہ یہاں نبأ العظیم سے مراد قرآن کریم ہے۔ لوگ قرآن کریم کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے؟ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ یتساءلون کا معنی اصل میں ہے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا یہ قرآن جو یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر اللہ نے نازل کیا ہے، یہ کلام الہی ہے، کیا اس کی بات واقعی صحیح ہے، یا جیسا کہ ان کا عقیدہ تھا یا وہ نظریہ لیے ہوئے تھے کہ یہ خود اپنی طرف سے بنا کے ڈال دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا جس قیامت کا نام لے کر یہ ذکر کرتا ہے کہ قیامت آئے گی، تم ایک مرتبہ سارے ختم ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، پھر دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا، کیا یہ دوبارہ اٹھایا جانا حقیقی بات ہے؟ اور اللہ رب العزت نے تیسری آیت میں فرما دیا الذی ہم فیہ مختلفون، وہ نبا، وہ خبر جس کے بارے میں یہ خود آپس میں مختلف ہیں، یعنی آپس میں بھی ان کا اتفاق نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ قیامت شاید رونما ہو لیکن یقین نہیں، اور کچھ لوگ اس وقت وہ موجود تھے جو عیسائی ہیں، عیسائیوں کے نزدیک یہ تھا کہ قیامت تو آئے گی لیکن وہ ایک روحانی منظر ہوگا، باقاعدگی سے جیسے ہم یہاں ہیں یہ مادی انداز اختیار نہیں کرے گی بلکہ صرف روحانی ہوگا، عالم روحانیت میں یہ سارا کچھ واقع ہوگا۔ گویا کہ قیامت کی اصل حقیقت کو عیسائی بھی نہیں مانتے تھے، اور مشرکین مکہ وہ بھی شک کرتے تھے کہ شاید، اب شاید پہ آ کے بات جو ہے ان کی رک جاتی، بلکہ قیامت آئے گی۔ اگر اس بات کو وہ مان لے تو انہیں یہ بھی قبول کرنا پڑے گا کہ ہمارے ان جسموں کو ختم کر کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کے وہ قائل نہیں تھے۔ مکہ والے مر کر اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، اس بڑے واقعہ کے متعلق جو کہ یقیناً رونما ہونے والا ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں خود ان کے آپس میں ہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور نبا خبر، اور نبی خبر دینے والا، نبی کا معنی خبر دینے والا، اور یا ایھا النبی، اس کا ترجمہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے پاک و ہند میں، شاید میں نے ایک دن یہاں ذکر کی تھی بات، ہمارے پاک و ہند کے بعض لوگوں نے اپنے ایک خاص نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے نبا کا معنی خبر اور نبی کا معنی خبر دینے والا، اور ہمارے لوگوں نے ترجمہ کر دیا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اب صرف غیب اپنی طرف سے داخل کر دیا اور پورا ایک نظریہ، ایک لائن، ایک مسلک کہ نبی غیب جانتے ہیں، اس مسلک کو سہارا دے دیا ترجمے میں آ کر۔ قرآن وہی ہے، ترجمہ کرتے ہوئے یا ایھا النبی، اور اس موضوع کے چھوٹے چھوٹے جو سٹیکر ہوتے ہیں، سٹیکر چھاپ کر لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیے، اور ترجمہ یا ایھا النبی کا کیا، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں مسجد مصعب بن عمیر جو پاکستانی اسکول کے پاس ہے، وہاں درس کے بعد مجھے کسی نے وہ سٹیکر دکھایا۔ اس سے پہلے میں زبانی تو سنا کرتا تھا کہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کیا لوگوں نے، اسٹیجوں پہ کہا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اور اس سٹیکر کو دیکھ کر یقین آ گیا کہ واقعتاً یہ لوگ ہیں، جبکہ غیب کی خبریں دینے والے اس جملہ میں غیب کا لفظ یا ایھا النبی میں کہاں سے آ گیا؟ اور نبی کو اللہ نے جب کچھ بتا دیا، اللہ نے وحی کر دی، تو وہ غیب کہاں رہا؟ وہ تو غیب ختم ہو گیا۔ غیب ہماری نسبت تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھا جب اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر خبر دے کر یا القاء کر کے اور الہام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتا دی، اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دے دی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اے غیب کی خبریں دینے والے، جبکہ ایک خبر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیب کی خبر ایک غیر نبی کے پاس بھی ہو سکتی ہے. قرآن کریم کو آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن کریم میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں چونکہ پرندے اللہ رب العزت نے ان کو علم اور حکومت اتنی دی ہوئی تھی کہ وہ چیونٹی کی زبان سمجھتے ہیں. سورہ نمل کا معنی یہی ہے نا، النمل چیونٹیاں، النمل چیونٹی کی جنس کو کہا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی، جانوروں کی، سب کی زبان سمجھتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اتنی وسیع تھی کہ جنوں پر بھی حکومت تھی، جن بھی خدمت پر لگائے ہوئے تھے. اور اللہ رب العزت نے ہواؤں کو ان کے تابع کیا ہوا تھا. ہوائیں ان کا تخت لے کر دور دراز کے سفر جو ہیں وہ چند لمحات میں مکمل کر دیتی تھی. گویا کہ ان کا تخت آج یہاں ہے، صبح کے وقت یہاں ہے، شام کے وقت مثلا منطقہ غربیہ میں جدہ یا مکہ میں ہے، اور دوپہر کو کسی اور علاقے میں ہے. جہاں جانا چاہتے ہوا ان کے تخت کو لے کر اس علاقے میں چند منٹوں میں پہنچا دیتی. اللہ رب العزت نے اتنی عظیم حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. لیکن نبا کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی حکومت کی یا ان کی رعایا میں سے ایک ہدہد بھی ہے، جس کا باقاعدہ ذکر سورہ نمل میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے متعلقہ لوگوں میں نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہدہد موجود نہیں. تو قرآن کریم نے اس واقعہ کو نقل کیا، مالی لا ارل ہدہدا، کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. مالی لا ارل ہدہد، کیا بات ہے ہدہد کہاں ہے، مجھے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا. چھوٹا سا پرندہ ہے نا، کبوتر سے بھی چھوٹا، لیکن ایک اور ہی ساخت اور خوبصورت قسم کا پرندہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، اور ساتھ ہی غصہ ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے غائب ہونے کا یا وہ اپنے غائب ہونے کا مجھے کوئی ریزن، کوئی سبب بتائے گا، اور اگر بلا سبب وہ غائب ہوا ہے تو میں اس کو سزا دوں گا. ہدہد واپس آ گیا اور آ کے ہدہد کہتا ہے احطت بما لم تحط بہ، اے نبی، اے سلیمان علیہ السلام، میں وہ خبر رکھتا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے. اب نبی سلیمان علیہ السلام ہیں لیکن خبر ہدہد کے پاس ہے. یہ نبی ہیں لیکن ان کے پاس نبا نہیں. وہ نبا جو پرندہ لایا ہے کہتا ہے احطت بما لم تحط بہ. اور دوسرے الفاظ جو اس لفظ کے ساتھ بالکل ہی جڑ جاتے ہیں، اس میں وہ پرندہ کہتا ہے، قرآن کریم نے اس کے پرندے کی کلمات کو بھی نقل کیا، جیتو کا من سبأ بنبأ یقین. نبا یہی لفظ جو ہے، جیتو کا، اے سلیمان میں تمہارے پاس آیا ہوں، من سبأ، سبا سے، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر لے کر. اب اندازہ کریں کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہیں، بادشاہ سلیمان علیہ السلام ہے، بادشاہی کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن خبر ہدہد کے پاس ہے. نبی سلیمان ہے لیکن نبا پرندے کے پاس ہے. تو اگر نبا دینے والا نبی ہوتا ہے، غیب کی خبریں دینے والا، ہر غیب کی خبر دینے والا نبی ہے، تو پھر یہ ہدہد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ سلیمان تمہارے پاس وہ خبر نہیں جو میرے پاس. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ خبر اس نے کیا سنائی تھی. اس نے کہا کہ میں ایک ایسے علاقے سے آیا ہوں، ملک سبا جو آج کل یمن کا یہ علاقہ ہے، میں اس علاقے سے آیا ہوں، وہاں لوگوں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے. پرندہ چھوٹا سا ہے اور اسے بڑا تعجب ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسے غصہ آ رہا ہے. تعجب ہے اور غصہ آ رہا ہے
کہ اتنے بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگ ہیں یمن والے، لیکن ان مردوں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ پرندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر، اور اس وقت پرندے کو تعجب آیا۔ اور آج ہمارے یہاں تو یہ بات واقعہ عام ہو گیا نا۔ اب ہمارے یہاں پاکستان میں عورت کی حکومت رہی، ہندوستان میں عورت کی حکومت رہی، اسرائیل میں عورت کی حکومت رہی، برطانیہ میں عورت کی حکومت رہی، منیلا یہ فلپین وہاں عورت کی حکومت رہی، کہاں کہاں عورت کی حکومت رہی۔ چھوٹے سے پرندے کی غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ یمن کے لوگوں پر عورت حاکم رہے، اور آج ساری دنیا کے سمجھے کہ مردوں نے اس حکومت کو قبول کر لیا۔ غرض یہ کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ہدہد کہہ رہا ہے جیتو کا من سبأ بنبأ یقین، میں تمہارے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ وہ خبر پرندے کے پاس ہے لیکن نبی کے پاس نہیں۔ نبی سلیمان ہے اور نبا ہدہد کے پاس ہے۔ ہمارے لوگوں نے سارے موضوع کو تلٹ پٹ کر کے اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنا نظریہ چھاپنے کے لیے ترجمہ ہی بدل دیا اور کہا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے واقعات میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اے میرے نبی کہہ دو لو کنت عالم الغیب لاستکثرت، اگر میں غیب جانتا ہوتا، یعنی میں غیب نہیں جانتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو یہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے نبی سے کہلوایا، اور آپ کی زندگی کے واقعات اتنے ہیں، بار بار ان میں واقعات میں ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ باقی کسی واقعے کو آپ فی الحال چھوڑیں، صرف وہ واقعہ جس واقعہ کے نتیجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان اور پوری امت اسلامیہ اس وقت کا پورا مدینہ انتہائی پریشان رہے، اور تھوڑا سا عرصہ نہیں، مہینے سے بھی زیادہ عرصہ پریشان رہے۔ وہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے اور غیر مسلموں نے اپنی سازش کے ذریعے اتنی زوردار تہمت لگائی اور اس کے پیچھے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ کچھ مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب تھا تو کیا سمجھتے ہیں کہ 40 دن یا 1 مہینہ، سوا مہینہ پورے لوگ پریشان رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے کہ نہیں میری بیوی پتہ نہیں سچی ہے نہیں ہے؟ اگر علم غیب ہوتا تو پہلے دن ہی ان کے منہ پہ مارتے کہ بھئی تم ایسے کیسے کہہ رہے ہو، میری بیوی سچی ہے، بلکہ یہاں تک آنے کی نوبت ہی نہ ملتی۔ اگر بھی علم غیب ہوتا تو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر چلنے لگے تھے تو پہلے نمبر پر کیا کہتے کہ بھئی دیکھو ابھی قافلہ لے کے نہیں اٹھنا، کیونکہ ابھی تو میری بیوی کہیں باہر قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی ہے، اور اس کو واپس آنے دو، جب وہ واپس آ جائے گی تو پھر ہم چلیں گے۔ اگر غیب ہوتا تو کیا بغیر بیوی کو ساتھ لیے وہ چلے جاتے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، جیسا کہ اس چھوٹے سے وقفہ سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے پاس یہ خبر نہیں ہے کہ یمن میں کوئی ایسا علاقہ بھی ہے جو سبا ہے علاقہ، وہاں کی حاکم کوئی عورت ہے اور پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کے پاس یہ خبر ہے، اور وہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے پاس سبا سے وہ نبا لایا ہوں جو یقینی ہے۔ تو یہ غیب کی خبر دینا اللہ کی بھیجی ہوئی وحی سے، اس کے بعد وہ غیب نہ رہا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب ہوتا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت نہ لگتی۔ قافلہ جب اٹھ کر چلنے لگا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ بھائی نہیں،
رکو، میری اہلیہ ابھی اپنے اونٹ پر سوار نہیں ہوئی، وہ آ لیں تو پھر چلتے ہیں۔ یہاں غیب نہیں ہے لہذا قافلہ چل دیا، بیوی پیچھے رہ گئی صحرا میں، اور دیر کے بعد وہاں پہنچنے کے نتیجہ میں منافقین کا داؤ چل گیا اور انہوں نے الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا، اور ایک صحابی کے ساتھ جو ان کو عزت و احترام کے ساتھ پورے اکرام کے ساتھ لے کر آئے، ان کے ساتھ الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ یہ ان کے ساتھ کوئی غلط کاری کی ہے۔ اگر علم غیب ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقع آنے دیتے، اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہ بھی اس بیوی کے ساتھ جو سب سے پیاری بیوی تھی؟ علم غیب نہیں تھا لہذا وہاں سے روانہ ہو گئے، الزام لگ گیا، تہمت لگ گئی، بہتان ترازو نے بہتان لگا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ مہینہ بھر کی، مہینہ سے زیادہ عرصے کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ کر لو۔ اگر علم غیب ہوتا تو یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے معمولی سی اجازت چاہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم التفات دیکھا کہ آج کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھ پر توجہ نہیں دے رہے، تو اجازت چاہی کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر بلا تعمل اجازت دیتی کہ جاؤ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب ہوتا تو کیا یہ سارے واقعات رونما ہوتے؟ اور طویل عرصے کے بعد جب اللہ نے سورہ نور میں بہت ساری آیات نازل فرمائیں جن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل فرمائی کہ جتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ان تمام الزامات سے بری ہیں، اور کسی نبی کے عقد میں، کسی نبی کے نکاح میں ایسی عورت ہو ہی نہیں سکتی جس کے کردار میں اتنا بڑا عیب ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک مستقل قسم کا قاعدہ دے دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین الطیبون للطیبات، طیبات طیبین کے لیے اور طیبین طیبات کے لیے، خبیثات خبیثین کے لیے، خبیثون خبیثات کے لیے، برے لوگوں کے لیے برے۔ نبی کو اللہ رب العزت کسی ایسی عورت کے ساتھ اٹیچ کر دے جس کا کردار اچھا نہ ہو، اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے کوئی عورت ایسی نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے جس وقت یہ وحی نازل فرما دی اور 20 کے قریب آیات نازل ہوئیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری کر دیا۔ جب تک آسمان سے یہ آیات نازل نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے بری ہونے کا پتہ نہیں چلا۔ اگر علم غیب والی بات ہو جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تو نہ یہ واقعہ بنتا، نہ واقعے کا آغاز ہوتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان ابو بکر اور تمام مسلمان پریشان رہتے، اور نہ یہ قرآن کریم کی آیت کے نازل ہونے کا کوئی سلسلہ بنتا۔ غیب صرف اللہ کو ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء والرسل ہیں، جب آپ کو غیب نہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے نبیوں کو غیب ہوگا؟ اور جب نبیوں کو غیب نہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ صحابہ کو غیب ہوگا؟ صحابہ کو نہیں تو اب آگے چلتے آئیں، ولیوں کو غیب ہوگا۔ پھر ہم نے غیب ان ولیوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ آپ کے اپنے اپنے علاقوں میں کہیں کہیں شاید کبھی آپ کا گزر ہوتا ہو کچھ ولیوں کے ڈیروں کے پاس سے، بعض ولی کچھ اس قسم کے ہیں جن کو غیب، اور عام سا غیب نہیں بلکہ ایک لفظ جو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ان کی اللہ کے ساتھ تار مل چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ والی پارٹی ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ، اللہ کے ساتھ ان کی تار مل چکی، اور جس کی تار ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسے کپڑے نصیب نہیں، وہ بالکل عریاں بیٹھا ہے، ننگا ہے، اس کو پانی نصیب نہیں، اس کو نہانا نصیب نہیں، انتہائی گندا، کپڑوں سے ننگا، اور ڈائریکٹ ڈائلنگ اس کے پاس، یعنی ایکسچینج کا مالک بھی یہ بنا بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر سکتا ہے۔
اس قسم کے ولی کو علم غیب کہاں ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم اللہ کے بتائے بغیر نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے نبا قیامت کے بارے میں یہاں نبا کا لفظ استعمال فرمایا، اور قیامت کے کئی نام ہیں جن میں سے بعض نام میں نے ذکر کیے ہیں. اللہ نے فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، قیامت کے جس کے بارے میں ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے. عیسائی کچھ کہتے ہیں، مشرکین کا ایک ٹولہ کچھ کہتا ہے اور دوسرا ٹولہ کچھ کہتا ہے، یہ شک میں مبتلا ہے. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. جس قیامت کا یہ انکار کر رہے ہیں، جس قیامت کو یہ نہیں مانتے کہ آئے گی نہیں آئے گی، ہوگی نہیں ہوگی، شک میں مبتلا ہیں، کچھ بالکل انکار کیے بیٹھے ہیں. کوئی انکار کیے بیٹھے ہیں، کچھ شک میں مبتلا ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں یہ ایک روحانی منظر ہوگا، یہ مادی طور پر کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ کوئی نظریہ صحیح نہیں ہے. سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقین ان قریب ان کو یہ بات پہنچ جائے گی، ان کو خبر مل جائے گی. اب اللہ رب العزت سوالیہ انداز سے پوچھتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، یہ کہتے ہیں کہ قیامت کہاں ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کہاں کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کے لیے زمین کو ایک فرش کی طرح بہترین پلین شکل نہیں دے دی. مہاد یا مہد، مہاد اور مہد کا لفظ جو ہے یہ ہے گہوارہ. ایک بڑا مشہور جملہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. لحد، قبر کے اندر جہاں میت کو رکھا جاتا ہے اس مقام کو لحد کہا گیا. اطلب العلم من المہد الی اللحد. اللہ فرما رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارے کی طرح فرش پلین نہیں بنا دیا. یعنی اس زمین پر انسانی زندگی کے نشانات ملتے ہیں. انسانی زندگی کے اس زمین پہ آنے کے لیے ہم نے اس کو بچھا دیا، اس کو ایک بچھونے کی شکل دے دی. اب گہوارہ جو ہے، بچے کا گہوارہ جس میں چھوٹے بچے کو ڈالا جاتا ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ بچے کے لیے کتنا محفوظ ہوتا ہے. گہوارے کا چاروں، ہمارے بڑوں کی چارپائی اور طرح کی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے جو بے ہوش سونے کے عادی ہوتے ہیں چارپائی سے گر جاتے ہیں. بچے کے گہوارے کو ایسا بنایا گیا ہوتا ہے کہ بچے کے اس میں سے گرنے کا چانس نہیں ہوتا. اس کے چاروں طرف باقاعدہ کچھ لکڑیاں وکڑیاں لگا کر خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے. بچہ چاہے اس میں کتنے بھی کروٹیں بدلے گا وہ باہر نہیں گرے گا، آگے رکاوٹیں موجود ہیں. گویا کہ بچے کو گرنے سے روکنے کے لیے پالنے میں یا گہوارے میں ایک اچھا انتظام کیا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اور انسان سے متعلقہ جانور بھی ہیں، ان سب کے لیے زمین کو ایک گہوارے کی شکل دے دی. اگر یہ ساری کی ساری زمین جیسے پہاڑ ہیں ویسی ہی ہوتی تو ظاہر ہے کہ بچے تو کیا بڑے بھی بار بار گرتے رہتے. اللہ نے زمین کو پلین بنایا، زمین کو فرش بنایا، گہوارے کی طرح محفوظ بنایا تاکہ اس پر انسان رہ سکے، بس سکے، زندگی گزار سکے. تو فرمایا کہ ہم نے زمین کو گہوارے کی طرح بنایا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی شکل میں زمین میں گاڑ دیا. پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی نا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو پہاڑ بنائے ہیں یہ میخیں ہیں، یہ کھونٹے ہیں. جیسے جانور کو باندھنے کے لیے کھونٹا زمین میں لگایا جاتا ہے، یا کسی بھی چیز کو آپس میں پیوست کرنے کے لیے، اس کا بیلنس بنانے کے لیے اس میں میخیں اور کھونٹے لگائے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے پہاڑوں کو زمین کے اندر میخوں اور کھونٹوں کی شکل میں لگا دیا. اور اسلام کی سچائی اور سائنس کے اعتراف میں نے کتاب کا ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے بھی، دارالاسلام نے چھاپی ہے. اس کتاب کا بہترین کتاب ہے، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے پڑھنے اور مطالعے کی کتاب ہے.
اس میں بہت ساری ایسی باتیں مؤلفین نے ذکر کی ہیں کہ سائنسدانوں نے قبول کیا کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اور غیر مسلم سائنسدانوں نے، یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں نے، ایک دو نہیں بہت ساری باتیں ہیں۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ لوگ وہ کتاب خود خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں کوکاف یا قفقاز جو پہاڑ ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین کے اوپر 5.6 یعنی 5640 کے قریب 5640 میٹر، یہ 5.6 کلومیٹر زمین کے اوپر ہے، اور سائنسدانوں نے اس کی جڑوں کا اندازہ لگایا تو وہ 65 کلومیٹر ہے۔ 65 کلومیٹر وہ پہاڑ زمین کے اندر ہے، اور کھونٹا بھی آپ جانتے ہیں کہ جتنا زمین سے باہر ہوتا ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے، تاکہ اس میں مضبوطی آئے، یہ نہ ہو کہ ذرا سا جھٹکا لگے اور وہ باہر نکل آئے۔ اللہ رب العزت نے اس پہاڑوں کی شکل کو ایسے بیکار نہیں بنایا، بلکہ ارشاد فرمایا والجبال اوتادا، یہ پہاڑ ہم نے زمین کے لیے کھونٹے کی شکل بنائے ہیں تاکہ اس کو زمین کو بیلنس رکھ سکیں، زمین بے وجہ حرکت میں نہ آئے، اور اگر زمین بے وجہ بے موقع جب چاہے حرکت میں آتی رہتی تو کیا انسانی زندگی ممکن ہوتی؟ آج کل کبھی کبھار کسی علاقے میں زمین ذرا سی حرکت کرتی ہے، یہ جو بھونچال آتے ہیں، یہ جو زلزلے آتے ہیں، اور ارتھ کریک جس کو کہا جا رہا ہے آج کل، ان بھونچالوں یا زلزلوں کے نتیجہ میں آپ دیکھتے ہیں چند لمحے کے زلزلے میں لاکھوں مکان گر گئے، سینکڑوں ہزاروں لوگ مر گئے، سینکڑوں ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے، صرف ایک چھوٹا سا جھٹکا آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان جھٹکوں سے بچانے کے لیے کہ مسلسل جھٹکے نہ آتے رہیں، زمین میں کھونٹے لگا دیے، پہاڑوں کو کھونٹوں اور میخوں کی شکل میں گاڑ کر انسانی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ لیکن اللہ جب کبھی کبھی چاہتا ہے تو ان تمام پہاڑوں کے کھونٹوں کے باوجود زمین کو ہلا دیتا ہے، جب چاہتا ہے، جس علاقے میں چاہتا ہے زلزلہ آتا ہے، اور اس کے زلزلے کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے پاکستان میں، انڈیا میں، دونوں ملکوں کے درمیان کچھ حصہ پاکستان کا، کچھ انڈیا کا، زیادہ تر حصہ پاکستان کا، زلزلہ آیا، کتنی تباہی مچا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے، اس کے حکم کے بغیر یہ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے زمین کو ساکن، زمین کو فرش، زمین کو بہترین ہمارے لیے پالنا اور گہوارہ بنایا، لیکن کبھی کبھی وہ اس زمین کو بھی ہلاتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو وہ دکھا سکے کہ یہ ساری قدرتیں اوپر والے کے ہاتھ میں، جب چاہے وہ ہلا کے اس کو بالکل ہلتی ہوئی چیز بنا دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بنایا فرش، اور اس میں پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں گاڑ دیا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا۔ انسان کو اللہ نے مرد اور عورت، مؤنث اور مذکر، میل اور فیمیل کا جوڑا بنایا تاکہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مانوس رہے۔ قرآن کریم میں سورہ روم کی 21ویں آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی۔ کیوں؟ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور فرمایا کہ اس میں عقل مند، فکر کرنے والے، سوچنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی عبرت کا سامان موجود ہے کہ تم سے تمہاری بیویاں بنائی، اور ان بیویوں سے اللہ نے تمہیں سکون مہیا کیا۔ اللہ نے یہاں فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا۔ اب انسان کی اپنی نسل سے اس کی بیوی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے درمیان وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے مابین، میاں بیوی کی جوڑی کے مابین محبت اور پیار پیدا کر دیا۔ اب کوئی بیوی کہاں کی ہوتی ہے، شوہر کہاں کا ہوتا ہے،
کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے ہی لوگ ہیں لیکن دور پار سے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علاقے کے ہیں خاندان کے بھی نہیں ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ خاندان ایک ہے نہ علاقہ ایک ہے، صرف ملک ایک ہے، کوئی اس پار کا، کوئی ساؤتھ کا، کوئی نارتھ کا، کوئی ایسٹ کا، کوئی ویسٹ کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی شادیاں ہیں ایک ملک بھی نہیں ہوتا، ایک یہاں کا ہے دوسرا کوئی کسی دوسرے ملک کا، بیوی کسی ملک کی، شوہر کسی ملک کا، لیکن اللہ رب العزت ان کے درمیان محبت اور پیار کا وہ رشتہ قائم کر دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جو کل تک اجنبی تھے آج وہ ایک دوسرے کے لیے دل و جان ایک قالب ہو جاتے ہیں، دو جسم بظاہر ہیں لیکن وہ ایک ہی جان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان میں یہ خود جذبہ ودیت فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے اندر پیار اور محبت پیدا فرما دی۔ تو یہاں فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو ہم نے کاٹ دینے والی بنایا۔ نیند کو اصل تو یہ ہے کہ آرام دینے والی بنایا، لیکن سبات کا معنی اصل میں کاٹنا ہوتا ہے۔ نیند آئے تو وہ کام کاج کو کاٹ دیتی ہے، انسان کو کام کاج سے الگ کر دیتی ہے۔ جب کام کاج سارے چھوڑ دے گا، کہیں بیٹھ جائے گا، لیٹ جائے گا تو آرام آ گیا۔ ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا وقت بنایا، اور اصل لغوی معنی ہے کہ اس نیند کو ہم نے کاٹنے والی بنایا، یہ کاموں کو کاٹ دیتی ہے، روک دیتی ہے، بند کر دیتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو تمہارے لیے آرام کا وقت بنایا۔ اور دیکھیں انسان چاہے کتنا مشقت کا کام کرتا ہو، محنت کا کام کرتا ہو اور بڑی طاقت صرف کرتا ہو، اللہ نے اس کے لیے تھوڑا وقت کام کا، تھوڑا وقت آرام کا، تھوڑا وقت محنت کا، تھوڑا وقت نیند کا ایسا ایک بیلنس بنا دیا ہے کہ آدمی تھک جاتا ہے، سوتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تھکے ہوئے آدمی کو سوتے وقت کسی قسم کی کوئی گولی لینے کی، کوئی ٹیبلٹ لینے کی، کوئی انجیکشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ رب العزت کا انتظام ایسا ہے کہ تھکا ہوا مزدور جب اچھی طرح سو لیتا ہے اس کے جسم سے ساری تھکاوٹ نکل جاتی ہے۔ اللہ کی یہ نیند بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند سے آدمی کی تھکاوٹیں دور ہو گئیں۔ نیند لے کر آدمی جب اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے تو ایک مرتبہ تازہ اور فریش ہو کر نئے سرے سے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ، آرام کا وقت یا آرام کا سبب بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے لباس، رات کو ہم نے پردہ بنا دیا۔ رات کو ہم نے تمہارے لیے ایک لباس کی شکل دے دی کہ دن کو کام کاج کے لیے روشنی کی ضرورت تھی، رات کو آرام کے لیے، رات کو آدمی کو سکون کرنے کے لیے، رات کو آدمی کے ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے، ان تمام کالموں کے لیے رات کا لباس ہونا، رات کا اندھیرا ہونا ضروری تھا۔ اگر اندھیرا نہ ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیند بھی صحیح معنوں میں نہیں آتی۔ لائٹیں سوتے وقت عموماً یہ کہا جاتا ہے جی لائٹ بند کر دو اب سونا ہے، کیونکہ لائٹ کی موجودگی میں نیند آ جائے گی جب غلبہ ہوگا، لیکن وہ نیند پوری نہیں ہوگی۔ آدمی بار بار جاگتا اٹھتا، لائٹ کی وجہ سے آنکھیں کھلتی بند ہوتی، اور اگر مکمل طور پر اندھیرا ہو جائے تو نیند جو ہے وہ اپنی اصل شکل اختیار کر لیتی ہے، آدمی خوب مزے کے ساتھ سو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سونے کے لیے ایک وقت یہ دے دیا کہ آپ کا یہ دنیا بھر کو روشن کرنے والا جو سورج ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جائے اور بندے آرام کریں، آرام سے سو جائیں۔ اور کئی لوگ اگر کوئی چھوٹی موٹی لائٹ کمرے میں رہے تو کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے منہ کے اوپر تکیہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو بے شمار چیزیں نکلی ہیں۔ پچھلے دنوں سردیوں کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی ایسے کانوں کے اوپر لگانے، پیچھے سے آتی ہے اور ایسے کانوں کو یوں لا کے تاکہ ہوا نہ لگے، سردی نہ لگے۔ ایسی ہی ایک چیز میرے دیکھنے میں آئی ہے جو آنکھوں کے لیے بنی ہے۔
جس آدمی نے سونا ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ لائٹ آ رہی ہے، کبھی کوئی دروازہ کھول دیتا ہے، آواز نہ صحیح لیکن لائٹ آتی ہے، سونے کے لیے بھی ایک کالے رنگ کا چشمہ نما چیز، لیکن وہ چشمہ جس میں نہ لوہا ہے نہ شیشہ ہے نہ پلاسٹک ہے، وہ کپڑے کا یا لیدر کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، وہ ایسے چشمے کی طرح چڑھا کر، اب چشمہ تو ظاہر ہے کہ یہاں ٹانگے یہاں ختم ہو گیا، وہ پیچھے ایسے باندھ دیتے ہیں۔ یہ سارا اہتمام کس لیے ہے کہ آنکھوں کو روشنی نہ پہنچے، آدمی کی نیند اچھے طریقے سے پوری ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے میں سے آدھا وقت ایسا بنا دیا کہ جس میں لوگ سونا چاہیں تو ان کو کسی قسم کی روشنی پریشان نہ کرے۔ چنانچہ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے لباس اور پردہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش، روزی کمانے کا وقت بنا دیا۔ روشنی ہوتی ہے اور اس روشنی میں انسان جو کام بھی کوئی کرتا ہے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہترین دن کا اور رات کا، روشنی کا اور اندھیرے کا، اس کا ایک اچھا بیلنس ہمارے لیے بنا دیا تاکہ لوگ رات کو سو سکیں، دن کو اٹھیں اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو سکیں۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہمیں دیں، جن میں سے کچھ ان نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اصلاً اللہ اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو اتنا کچھ تم دیکھتے ہو، کائنات کا یہ جو اتنا انتظام ہے، آگے بھی اسی موضوع کی آیتیں کچھ آ رہی ہیں، یہ سارا انتظام کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی ہو گیا ہے؟ اس انتظام کے پیچھے ایک بہت بڑی قدرت کام کر رہی ہے، ایک عظیم قدرت جو اس کو چلا رہی ہے۔ وقت پہ رات آ جاتی ہے، وقت پہ دن آ جاتا ہے، سونے کے لیے رات آ جاتی ہے، کام کے لیے دن آ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ اس سارے کچھ کو کرنے والا کوئی ہے، اور جو یہ سارا سسٹم چلا رہا ہے وہ تمہیں مار کر اٹھانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس میں یہ طاقتیں موجود ہیں کہ وہ دوبارہ قیامت کے دن تمہیں پیدا بھی کر لے گا، اٹھا بھی لے گا۔ اسی کے بارے میں کچھ اور آیات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہندوستان کے نہیں بلکہ برصغیر پاک و ہند کے معروف عالم حافظ عبد المتین صاحب جوناگڑھی، جو کہ بنگلور میں تھے، چار مینار مسجد جو بڑی مشہور ہے اس کے وہ پرانے خطیب آ رہے ہیں، اور برصغیر پاک و ہند کے بڑے عالم جنہوں نے تفسیر ابن کثیر، اس تفسیر میں بھی ترجمہ انہی کا ہے، مولانا محمد ابراہیم جوناگڑھی، ان کے یہ بیٹے تھے مولانا حافظ عبد المتین جوناگڑھی، وہ آج آدھا گھنٹہ پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی دینی خدمات کو، علمی خدمات کو قبول فرمائے۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف، کئی کتابوں کے مترجم، اور ہندوستان کے خاص طور پر بنگلور کے بڑے ہر دل عزیز خطیب تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، بلکہ جتنے بھی علماء، جتنے بھی اہل توحید مسلمان فوت ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو